رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن حسین علیہ السلام۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ رہیں گے دنیا میں کہیں بھی آپ بستے ہوں، یعنی سب سے پہلے تمام زمین والوں کو اور آسمان والوں کو، بلکہ یوں کہیے کہ تمام عالمین کو رحمت للعالمین کے کاشانہ اقدس پر رحمت کی آمد، یعنی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ناظرین کرام، عقیدت کے جتنے ممکنہ استعارے ہو سکتے ہیں، ادب کے جتنے ممکنہ مقام ہو سکتے ہیں، محبت کے جتنے ممکنہ راستے ہو سکتے ہیں اور عشق کے جتنے ممکنہ پیمانے ہو سکتے ہیں، وہ مختار کائنات شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے، شہزادی ملکۃ العرب بانو مرتضیٰ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ، ام السادات مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سردار خواتین جہان و جناں کی عظیم بارگاہ میں انتہائی چھوٹے ہیں۔ انسانی علم، انسانی فہم، انسانی عقل جہاں جا کر دم توڑتے ہیں، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبے کی ابتدا ناظرین اس سے بھی کہیں آگے سے ہوتی ہے کہ جن کا مبارک نام ہی غلاموں کے لیے دوزخ سے آزادی کی سند بن جائے اور جن کے در کی چاکری پر جن و انس ناز فرمائیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہی ہوگا صاحب کہ آپ سلام اللہ علیہا جنت کی وہ کلی تھیں جن سے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سردار دو جہاں جنت کے مالک و مختار جنت کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ کائنات نے ناظرین ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑا مقام اور مرتبہ نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے گی کہ جو جانے کائنات ہیں، جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریکہ حیات اور 11 ائمہ کی ماں ہیں، جن کا گھر محبوب رب العالمین کا گھر ہے، جن کا در جبرائیل امی کی حاضری کا در ہے، جن کی چوکھٹ غلاموں کے لیے در نجات ہے، جن کا ذکر ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے، جن کے کاشانے سے بڑھ کر ناظرین کسی کا کاشانہ نہیں، جن کے زمانے سے بڑھ کر کسی کا زمانہ نہیں، جن کا ذکر قرآن کی صورتوں میں جگمگاتا ہے، جن کا نام نساؤنا کی مصداق نظر آتا ہے، جو اپنی دعاؤں میں امت ہی کو یاد کرتی ہیں، جو بھوکی رہ کر بھی سخاوت بے شمار کرتی ہیں، جن کی رات سمٹ کر ایک سجدے میں آ جائے، جن کی ہستی عورتوں کے لیے دارالامان بن جائے، دین کی راہ میں جن کی قربانیاں بے مثال ہیں، جو اپنے بابا جان کی طرح استقامت میں کمال ہیں، جن کی نسلوں کی قربانی دین اسلام کا سرمایہ ہے، وفا سے رشتہ جن کی اولاد پاک نے خوب نبھایا ہے، جن کے لیے اہل محشر اپنے سروں کو جھکائیں، جو جنت میں سب سے پہلے قدم رنجا فرمائیں، جو چلے ایسے جیسے رسول چلیں، جو اٹھیں ایسے جیسے رسول اٹھیں، جو بیٹھے ایسے جیسے رسول بیٹھیں، جن کا کھانا رسول جیسا، جن کا پینا رسول جیسا، جن کی گفتار رسول جیسی، جن کا کردار رسول جیسا، جن کا تبسم رسول جیسا، جن کا تکلم رسول جیسا، جن کا ظاہر رسول جیسا، جن کا باطن رسول جیسا، جن کا حسن و جمال رسول جیسا، جن کا ہر کمال رسول جیسا، جن کی راتیں رسول جیسی، جن کی عادتیں رسول جیسی، جن کی عبادتیں رسول جیسی، جن کی دعائیں رسول جیسی، جن کا زہد رسول جیسا، جن کا تقوی رسول جیسا، جن کا فقر رسول جیسا، جن کا صبر رسول جیسا، جن کا شکر رسول جیسا، جن کا ایک عمل رسول جیسا، جن کو سرکار علیہ السلام اپنی روح کا، اپنے وجود کا حصہ فرمائیں، جن کو دیکھ کر چشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈی ہو جائیں، جن کی آمد قلب مصطفیٰ کی راحت ہوتی تھی، جن کی نشست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نشست ہوتی تھی، جن کی ام سلمہ سلام اللہ علیہ تربیت فرمائے تو پہلے ہی مخدومہ کائنات کو انتہائی با ادب پائیں، جن کی خدمت پر فرشتے بھی مامور نظر آئیں، جن کے شہزادوں سے جبرائیل علیہ السلام بھی ناز فرمائیں، جو آسمان ولایت کے ستاروں کے انوار کا سرچشمہ ہے، جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں 11 ائمہ کی ماں اور اول امام کی زوجہ ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام سونگا کرتے تھے، جن کو سرکار علیہ السلام چوما کرتے تھے، جو سرکار علیہ السلام کی مبارک روح کا حصہ ہیں، جن کی خوشی کو سرکار علیہ السلام اپنی خوشی اور جن کی ناراضگی کو سرکار علیہ السلام اپنی ناراضگی فرمائیں، جن کا غضب وجہ غضب الہی اور جن کی رضا سبب رضائے الہی بن جائے۔ یوں کہیے کہ سیدہ کائنات رب کی رضا کی دلیل ہیں اور جو بالیقین سرور کائنات کی عکس جمیل ہیں۔ اسی لیے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پکار اٹھیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے پھرنے، حسن و خلق اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہوں۔ اور ایک اور جگہ کیا کمال بات آپ نے فرمائی کہ میں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں دیکھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی۔ ناظرین کرام، شفاعت کا در، شفاعت کا گھر یہی ہے
یہی نام ہے جو یہاں بھی ممتاز کرے گا اور وہاں بھی بخشوائے گا۔ آئیے مل کے انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 4 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، ان کے ساتھ ملک کے ممتاز شناخہ سینئر شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، اور میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب، اور بائیں جانب بھی ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ آپ چاروں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید اور سیدہ کائنات کی ولادت پاک کی بہت بہت مبارکباد۔ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے تو اب ظاہر ہے ہماری عقل، ہمارا فہم جہاں جا کے ختم ہوتا ہے یا ہمارا علم جہاں جا کے دم توڑتا ہے، یہ میرا ایمان اور تیقن ہے، وہاں سے بھی بہت آگے سے جا کے آپ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خاندانی عظمت، نیز آپ سلام اللہ علیہا کے جو عظیم ترین القابات ہیں وہاں سے آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این سعادت بزور بازو نست تا نہ بخشت خدا بخشندہ، یقیناً کرم ہے یہ سیدہ پاک کا کہ ہم جیسے نکموں کو ایک مرتبہ پھر یہ اجازت بخشی کہ ہم ان کے پاک نام کے حوالے سے اپنی نوکری پیش کر سکیں، کیونکہ وراہ مشہدی عقلوں سے ہر مقام بطول تمام خلق پہ لازم ہے احترام بطول۔ میں لاکھ بار بھی دھو لوں زباں کو زمزم سے، نہیں ہے پھر بھی یہ لائق کہ لے یہ نام بطول۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خاندانی عظمت اور خاندانی بلندی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے بے شمار مقامات پر اعلیٰ ترین انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہیں سے ہی بات بڑی کھل جاتی ہے کہ اللہ کریم نے خلق تو ساری کائنات فرمائی ہے، لیکن استفائیت کے باب میں، انتخاب کے باب میں، چناؤ کے باب میں اللہ فرماتا ہے آدم، نوح، آل ابراہیم کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ اللہ۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ باقی ساری کائنات جو ہے وہ فی العالمین ہے، اور ان کے لیے لفظ فی العالمین نہیں، ان کے لیے لفظ علی العالمین آیا ہے۔ یعنی دونوں باتوں پر اگر توجہ کی جائے تو مسئلہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ استفاء کا لفظ عربی زبان میں وہاں آتا ہے، یہ استفائیت ہے، اور جس مادے سے یہ نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ہر قسم کی میل اور ملاوٹ سے ستھرا ہونا۔ تو اب جب چیز پہلے ہی خلوص الشیء من الشعب ہے، پہلے ہی ملاوٹ سے ستھری ہے، اور پھر اسے خدا کا انتخاب بھی نصیب ہو گیا ہے، تو پھر اس کی بلندی کا عالم کیا ہو جائے گا۔ اور دوسری جو اس کا معنی آیا ہے لغت میں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا گند، غلاظت اور رجس سے صرف دور نہ ہونا بلکہ اس کا مخالف ہونا۔ دور ہونا اور ہے، مخالف ہونا اور ہے۔ میری ٹوپی یہ نجاست سے دور ضرور ہے لیکن مخالف نہیں ہے۔ مخالف اور نقیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی پاک ہو، اور اگر اس کے نزدیک کوئی غلاظت آئے تو اسے بھی پاک کر دے۔ جس طرح پانی ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے اور جو ان کے قریب چلا جاتا ہے اسے بھی وہ پاک کر دیتا ہے۔ اب استفائیت اللہ نے آل ابراہیم کے لیے رکھی ہے، اور سیدہ زہرا کا خاندان عالی شان یہی ہے، یعنی یہ خاندان خود تو پاک ہے ہی ہے، دوسروں کو بھی پاک کرنے کے لیے آیا۔ اور پھر علی العالمین اور فی العالمین کا جو حسن ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں بیان کرنے والی کہ سارا جہان عالمین میں ہو اور یہ عالمین پر ہو۔ فی کا معنی میں ہے اور ان کا علل کا معنی پر ہے۔ میں اور پر میں جو فرق ہے میرے خیال میں اس کو لفظوں میں شاید نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اچھی بات۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس خاندان کے حوالے سے یہی لفظ استعمال کیے، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل۔ اللہ نے شروع، اگر پوری حدیث پڑھوں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، اللہ نے مخلوق تخلیق فرمائی، پھر اس میں سے چنے، پھر اس میں سے جناب اسماعیل تک پہنچے، پھر اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا گیا، پھر قریش کو بنو کنانہ سے چنا گیا، پھر حضور فرماتے ہیں قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا گیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چنا گیا۔ اور اب سیدہ زہرا تو وہ ہیں کہ جو رسول کے خاندان سے ہے، رسول جو سب چنو ہوں میں سے چنا ہوا ہے، پھر اس کی پاک شہزادیوں میں سے یہ چنی گئی۔ تو یہ خاندانی عزت و عظمت ہے۔ پھر مالک خود قرآن میں فرماتا ہے سلام علی الیاسین، کہ میں رسول اللہ کی آل پر خود سلام بھیجتا ہوں۔ تو یہ خاندان رسول، یہ خاندان عالی شان اتنا اونچا ہے کہ ہر حوالے سے اس کی بے مثلیت واضح ہے۔ پھر خاندان کے پہلو ہوتے ہیں کہ میکہ کیسا ہے، سسرال کیسا ہے، اولاد کیسی ہے۔ تو میکے پہ جاؤ گے تو رحمت للعالمین نظر آئیں گے، سسرال پہ جاؤ گے تو مولا علی ہیں، جناب ابو طالب پاک ہیں، اولاد پہ جاؤ گے تو حسن و حسین نظر آئیں گے۔ کوثر کے مدعا کو
ہمارا سلام ہو. آہا. آپ نے ایسا خوبصورت انٹرو دیا ہے کہ شعر کہنے پہ دل آ گیا اور ایک ایک لفظ آپ کا شعری حسن سے مزین تھا. کوثر کے مدعا کو ہمارا سلام ہو، قربا کے راز یا کو ہمارا سلام ہو. سبحان اللہ. اور جزوے دل رسول پر بے حد درود ہوں، حیدر کے حوصلہ کو ہمارا سلام ہو. سبحان اللہ. اور قدموں میں جن کے خلد ہے حسن و حسین کی، سیدوں کی سیدہ کو ہمارا سلام. سبحان اللہ. بات آگے اور بڑھاتے اگلا دو فقرے میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ سارے بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ خاندان کی بات ہے. وہ ہے کہ زین الابا کی باقرو جعفر کی پاک ماں، زین الابا کی باقرو جعفر کی پاک ماں، کاظم کی مشفقہ کو ہمارا سلام ہو. آقا رضا تقی نکی اور حسن عسکری. اگلا فقرہ میں پورے جہان کے لیے تحفہ دے رہا ہوں، مہدی کی مرشدہ کو ہمارا. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. بات آگے بڑھاتے ہیں شب. اب ذرا مقام و مرتبہ، وہی بات ہم جیسے گناہگار کیا بیان کریں گے، لیکن قرآن کی آیات اور صورتیں جن کے مقام و مرتبے سے چمک رہی ہیں، احادیث مبارکہ جن کے مقام و مرتبے سے چمک رہی ہیں، بتائیے ذرا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت تاریخ، بہت ہی خوبصورت اور پرعظمت دن آج کا، جسے اللہ نے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی تشریف آوری کے لیے پسند فرمایا. اور آپ کا خوبصورت انٹرو، مشہدی صاحب پیر صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو، ادبی بھی، نثر بھی اور نظم بھی ماشاءاللہ. جزاک اللہ قبول فرمائے. جی وہ قبول فرما لیں. حضرت مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی ذات والا شان وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی تعریف بھی قرآن حکیم کی آیات کر رہی ہیں، اور جن کے اعمال کی عظمت کو بھی قرآن حکیم پسندیدگی کی سند عطا فرما رہا ہے. ہم دیکھیں تو جیسے طہارت کی بات ہوئی، اگر ہم دیکھیں تو قرآن حکیم کی باقاعدہ جو آیہ تطہیر سورہ احزاب میں موجود ہے، وہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کی خاص طور پر فضیلت کو بیان کر رہی ہے. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث جامع ترمذی باب المناقب میں موجود ہے. آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ تحیت و تسلیم میرے کاشانہ میں جلوہ گر تھے کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ تشریف لائے، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. تو حضور پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اللہ نے آپ پر اپنا لاریب کلام نازل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کا میل کچیل دور رکھے اور تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا رکھے، خوب پاک صاف ستھرا رکھے. اب اللہ کے ارادہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ ہم مخلوق جو ہیں، ہم جب تک کسی کام کو عملاً سر انجام نہیں دیتے اس وقت تک وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بس جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم دیتا ہے ہو جا فیکون، پس وہ ویسا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا ارادہ ہی اس کا عمل ہے، اس کا فعل ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم ان کو طہارت کی کتنی اعلیٰ سند عطا فرما رہا ہے. اور یہ پانچوں ہستیوں کو حضور نے، چاروں ہستیوں کو اپنے سمیت چادر مبارک کے نیچے لے کر، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے بارگاہ رب العزت میں اوپر چادر لے لی، اور ان ہستیوں کو اپنے ساتھ نفوس قدسیہ کو لے کر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے وہ اہل بیت ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں میں نے چادر کا کونا پکڑا اور آگے ہو کر عرض کیا حضور میں بھی، تو آقا نے مجھے یوں دستے کرم کے اشارہ سے ٹھہرنے کا، رکنے کا حکم دیا. فرمایا تم اپنے مقام پر ہو اور مقام خیر پر، یعنی ان کی عظمت کی بھی، شان کی بھی خبر دے دی. لیکن جو طہارت کاملہ کی بات ہو رہی تھی وہ بھی طہارت میں شامل ہے ازواج مطہرات عقیدہ اہل سنت کے مطابق، لیکن جس خاص طہارت کی اللہ بات کر رہا ہے یا ان میں سے بھی چنیدہ یہ ہستیاں ہیں جن کی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی. اسی طرح آیت مباہلہ کو دیکھیں تو آیت مباہلہ جب نازل ہوتی ہے نجران کے عیسائیوں کے مطابق، فَقُلْ تَعَالُوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے، لیکن سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ سمبل بن کر
تنہا نساء کا مصداق بن کر آپ تشریف نمائندہ بن کے تشریف، سبحان، سمبل اور نمائندہ بن کر. اسی طرح آیت صلاۃ نازل ہوتی ہے، اس میں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل پاک کو اپنے ساتھ درود میں شامل کیا. آیت مودت ہے، اس کی تفسیر جب پوچھی گئی، جیسے پیش صاحب نے مشہدی صاحب نے بیان کی کہ کون سے لوگ ہیں اہل مودت کون ہیں، تو حضور نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما. یعنی قرآن حکیم کی آیات جا بجا آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو بیان کرتی ہیں. اور پھر ذرا دیکھیں، اس پہلو سے بھی سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج کا دن یہ ہمارا ایک بہت اس حوالہ سے آپ میسیج ڈلیور کر رہے ہیں، ہمارا چینل یہ بہت بڑا پیغام دے رہا ہے کہ میں اور آپ ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اب اس بے نیاز کی شان اس کے ساتھ ہے. یعنی ہمارا کہنا، ہماری نیت ہونا اپنی جگہ، لیکن وہ پسند کر رہا ہے اس کو یا نہیں کر رہا. کیا عظمت ہے، کیا شان ہے کہ کام فرش پر ہو اور عرش سے اس کی قبولیت. اللہ قیدی کو، مسکین کو، اسیر کو، یتیم کو کھانا یہ زمین پر کھلائیں، مدینہ طیبہ کی سرزمین پر کھلائیں، اور سند قبولیت کی وہاں سے آئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، میری محبت میں، یہ مسکین اور یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلا. ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں. شمس و قمر نے تو اپنے اپنے ظاہر ادائے پیش کیے. مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اب اپنے اقبال کو مزید بلند کرتے ہوئے ذرا آپ کی جانب آتے ہیں اور آپ سے ذرا یہ سمجھنا چاہیں گے کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یعنی منصب اور مقام اتنا بلند کہ ظاہر ہے وہ عقل سے اور علم سے ماورا، لیکن اس کے باوجود وہ جو اختیاری فقر و فاقہ آپ کی ہستی میں ہے اور صبر و شکر ہے آپ کی ہستی میں، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم سب کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج خاتون جنت، ملکہ قیامت، سیدۃ نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس پر آپ بھی اور چینل کی ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے. جزاک اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو سمجھنے میں ہر وہ شخص ٹھوکر کھائے گا جو زہرا پاک کو مصطفیٰ سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کرے گا. کیا اچھا جملہ، کیا اچھا جملہ. اور کائنات میں جتنے لوگ پھسلے ہیں آج تک، ان کے پھسلنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ذات زہرا کو ذات مصطفیٰ سے جدا کر کے دیکھا ہے. کاش وہ ذات زہرا کو ذات مصطفیٰ کا جز سمجھ کر کے دیکھتے تو انہیں یہ محسوس ہوتا کہ کائنات کی عقل و فہم میں نہ ذات مصطفیٰ آ سکتی ہے نہ ذات زہرا آ سکتی ہے. سبحان اللہ. اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نذرانہ عقیدت ہے وہ اتنا خوبصورت ہے امت کی رہنمائی کے لیے کہ اس کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. کیا اچھی ابتدا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ صورت اور سیرت میں سیدہ زہرا پاک کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. اب سیدہ زہرا پاک سے زیادہ رسول اللہ علیہ السلام کو کس نے دیکھا ہوگا، اور سیدہ زہرا پاک سے زیادہ، سیدہ عائشہ پاک سے زیادہ سیدہ زہرا پاک کو کس نے دیکھا ہوگا. سیدہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت تک کے آنے والے اپنے باحیا بیٹوں کو یہ بات سمجھا رہی ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ کی صورت میں کسی قسم کا کوئی داغ اور دھبا نہیں، اسی طرح ذات زہرا میں بھی کوئی داغ اور دھبا نہیں. اور جس طرح مصطفیٰ کی سیرت بے عیب ہے اسی طرح سیدہ زہرا کی سیرت بھی بے عیب ہے. اب آپ نے صبر، شکر اور اختیاری فاقہ کی بات کی تو میں اس پر یہ کہوں گا، جب سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عکس سیرت زہرا ٹھہری تو جو فقر اختیاری ذات مصطفیٰ میں تھا نبی پاک علیہ السلام کے لنگر سے وہی فقر اختیاری سیدہ زہرا میں تھا. اور جو صبر کا انداز رسول اللہ علیہ السلام کا تھا نبی پاک کی نسبت پاک سے وہی صبر کا انداز حضرت سیدہ زہرا پاک کا تھا. اچھا، ہم بات کرتے ہوئے کسی اور کی بات ہو تو بہت جلدی مان لیتے ہیں، سیدہ پاک پر آئے تو الجھ جاتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ زہرا پاک کی اولاد پاک میں سے عظیم المرتبت ہستی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے کہ ان کے لباس مبارک پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی، ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی. اور اس پر امام مناوی نے تبصرہ کیا ہے کہ وراثت من جدہ المصطفیٰ، ان کے جسم پر اور ان کے لباس پر مکھی اس لیے نہیں بیٹھی کہ وہ رسول اللہ کے وارث ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے شہزادے ہیں. تو حضرت غوث پاک تو میرے نبی کے وارث ہیں بوسیلہ سیدہ زہرا، اور سیدہ زہرا پاک تو ڈائریکٹ وارثہ مصطفیٰ ہیں. تو جب وہ ڈائریکٹ وارثہ مصطفیٰ ٹھہری تو وہ ساری خوبیاں ان کو وراثت میں ملی ہیں اور خود وجود کا حصہ ہیں. اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم پڑھتے ہیں یہ ایک آیت پڑھی دیانت سے جائے اور اہل بیت کی محبت کے
سرما لگا کر کے پڑھا جائے. بتائیے. وگرنہ یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ہے، یہ سارے فضائل کا مجموعہ ہے. ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں حسن نہ ہو وہ اس خاندان کے قریب آ ہی نہیں سکتا. یعنی عقیدت کا سرما شرط ہے. ہاں جی بالکل. ہر وہ چیز جو کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے جس میں حسن نہ ہو وہ اس پاک خاندان کے قریب نہیں آ سکتا. اب بے صبری یہ کوئی حسن تھوڑا ہی ہے، نا شکری یہ کوئی حسن تھوڑا ہی ہے. اور میرے وہ سوال میں یہ بھی تھا کہ تقوی، اور میں یہ حیران ہو رہا تھا کہ بھائی تقوی کی بات میں سیدہ زہرا کے حوالے سے کروں، ان کی نوکری کو تقوی کہتے ہیں، کیا اچھی بات، غلامی کو تقوی کہتے ہیں. کیا اچھی بات. جتنے متقین ہیں ان کو تقوی نصیب ہی تب ہوتا ہے جب وہ سیدہ زہرا کے در کی گدائی کریں. اگر سیدہ زہرا کے در کی گدائی نہ کریں تو تقوی نصیب ہی نہیں ہوتا. اور میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا، کائنات میں جتنے بسنے والے لوگ ہیں خدا کے لیے ذات زہرا پاک کو موضوع بحث نہ بنائیں. یہ بحث کا موضوع نہیں ہے، یہ تو درود والی ذات ہے. سبحان اللہ. ان کو کبھی موضوع بحث نہ بنائیں. میرے نبی کا صورت کا اور سیرت کے جمال کی مظہر حضرت سیدہ زہرا سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوبصورت ابتدا ناظرین. اور میرا تو یہ تیقن ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ جو ذکر پاک یہاں پر ہو رہا ہے یہ یقیناً وہاں پر سنا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ کل بروز محشر ہمارے لیے بھی اور جو ہمارے ساتھ اس وقت آپ سن رہے ہیں، یقیناً دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ہمیں سنا جا رہا ہے ہم سب کے لیے انشاءاللہ باعث شفاعت ہوگا. اب ظاہر ہے جب سرکار علیہ السلام کی جگر گوشے کا تذکرہ پاک ہے تو کیسے ممکن ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان کے جگر گوشوں کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ نہ ہو. بلکہ آئیے درود پاک کا نذرانہ انتہائی محبت سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ آج تو چشم تصور سے اگر محسوس کریں تو سنہری جالیوں کے ارد گرد ویسے ہی ظاہر ہے ہر وقت فرشتوں کا جو ایک انبار رہتا ہے، لیکن اس وقت تو کیف یہ ہوگا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مبارک بادوں کا سلسلہ ہوگا، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں مبارک بادوں کا سلسلہ ہوگا. آئیے ہم بھی اپنا حصہ پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سیدہ کائنات کی جو جود و سخا ہے اور ان کی عطا ہے وہ کیا ہے. درود پاک. اللہم صلی علی اللہ علیہ کے یوم ولادت کے موقع پہ ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، زوجہ شیر خدا خیر النساء، زینت بزم حیا خیر النساء، فخر و ناز مرتضیٰ خیر النساء، مادر حسنین و عظمت ماں یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء، بیبیان خلد کی سردار ہیں سیدہ زیب النساء خیر النساء، رشک اہل تقوی و فقر و غنا پیکر صبر و رضا خیر النساء، فیض یاب بارگاہ ذات حق مظہر خیر الورا خیر النساء، وہ خدا کے لاڈلے کی لاڈلی بے نقائص با وفا خیر النساء، عکس خلق رحمت کون و مکان بے رداؤں کی ردا خیر النساء، میرے سب امراض کا کامل علاج، میرے سب امراض کا کامل علاج آپ کی بس ایک دعا خیر النساء، داستان ہے آپ کے ایثار کی بر زبان کربلا خیر النساء، تیرے خادم چاند سورج سال ماہ تیری کنیز ہے صبا خیر النساء، ہدیہ حسن عقیدت ہو قبول اے کرم کی انتہا خیر النساء، بھیک دے شہزاد کو اخلاص کی، بھیک دے اختر کو اخلاص کی، بھیک دے قمر کو اخلاص کی، بھیک دے جنید کو اخلاص کی، بھیک دے شمس کو اخلاص کی، بھیک دے اقبال کو اخلاص کی، ہے یہی بس التجا خیر النساء خیر النساء. آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. یہ صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جود و سخا تو یہی تو در ہے جو جود و سخا کا اور عطا کا در ہے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کی آمد پہ کوثر کا معنی کھلا، جن کی آمد سے کوثر کا معنی کھلا، سیدہ کی ولادت پہ بے حد سلام اللہ، اور ام حسنین پر شان کونین پر اصل نسل سخاوت پہ بے حد سلام اللہ. جنید بھائی، کائنات میں یہ اصول ہے کہ شخصیات کا تعارف صفات سے ہوتا ہے، واہ، لیکن پینتن پاک کی پاکیزہ شخصیات وہ اعلیٰ ترین درجے کی شخصیات ہیں سبحان اللہ کہ ساری اچھی صفات کا تعارف ان شخصیات سے ہوتا ہے. واہ 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 واہ، کیا اچھا جملہ ہے، واہ سبحان اللہ. میں اس کو الیبوریٹ کرتے ہوئے یوں کہوں گا کہ کسی بھی انسان کی تعریف ہو تو تعریف یہ ہوتی ہے کہ یار اس کے پاس علم بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو علم اس کی پہچان بن گئی. ٹھیک ہے. کسی کے پاس بولنے کی صلاحیت، یہ جی خطیب بڑا ہے، یہ خطابت اس کی پہچان بن گئی. لیکن یہ زاویہ جب بارگاہ پینتن پاک میں پہنچتا ہے تو بالکل اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، اور وہاں عجیب منظر بنتا ہے. وہاں علی کی پہچان علم نہیں ہوتا، علم کی پہچان علی ہوتا. کیا کہنا. وہاں علم جو ہے وہ حسن کی پہچان علم نہیں ہوتا،
علم کی پہچان حسن ہوتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. وہاں جرت کی اور حسین کی نسبت یوں نہیں بنتی کہ حسین وہ ہے جو جرت مند ہے, بلکہ جرت وہ ہے جس کا تعارف حسین. سبحان اللہ, سبحان. بالکل اسی طرح سیدہ پاک کی اور سخاوت کی نسبت بھی یہ نہیں بنتی کہ سیدہ وہ ہے جو سخی ہیں, بلکہ سخاوت وہ ہے جو سیدہ فرماتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہچان سخاوت کا نام سیدہ زہرا ہے, تعارف سخاوت کا نام سیدہ زہرا ہے. اللہ اکبر. اب قرآن مجید بھی اس حوالے سے اور حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے بڑی واضح ہیں, اور پھر سیدہ پاک کی سیرت, سبحان اللہ, جس طرح بات چھڑ رہی تھی وراثت کی اور سیدہ کے سرکار کی سیرت کے مشابہ ہونے کی, تو حضور کی سخاوت کا جو بیان قرآن نے کیا ہے, اما السائلہ فلا تنہر, ٹھیک, ہر بندے کو آزادی ہے کہ وہ سائل کو کبھی دے سکتا ہے, کبھی منع بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کائنات میں صرف حضور پر پابندی ہے کہ آپ نے نہیں منع کرنا, کسی کو بھی نہیں منع کرنا, آپ نے عطا ہی کرنا ہے. اللہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ بے مثل اعلان کائنات کے لیے کافی نہیں کہتے کہ میں نے ہر وقت حضور کے ساتھ رہا ہوں, اور رہے بھی ہر وقت. ہاں کی جو حضور کے چہرے پہ تھی, اس وقت سے لے کے آخر دم تک علی تو جدا نہیں ہوا, اتنا قریب تھا کہ رسول نے کہا لحموں کا لامی, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی, جو ہر میدان میں ساتھ رہے, ہر مرحلے ساتھ رہے, گھر میں ساتھ, باہر ساتھ. وہ کہتے ہیں میں نے زندگی بھر حضور کی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو سرکار کا یہ نہیں کا نہیں ہونا یہ بتا رہا ہے نا کہ یہ وہ در ہے جہاں سے کسی سائل کو انکار یا رنجش نہیں ملتی, عطا ہی عطا ملتی ہے. بالکل ٹھیک. اب یہ جو گھر سخاوت کا ہے, یہ جو در سخاوت کا ہے, اس کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ باہر جناب مصطفیٰ کی ذات تشریف فرما ہے, اور گھر کے اندر جناب سیدہ زہرا کی ذات. اللہ اکبر. اب سخاوت کی یہ کیفیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی, آپ کی ذات والی, بالکل کمال انداز میں جناب سیدہ زہرا کی گھر تک پہنچی. گھر وہی تھا, کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی. علی پاک کے ساتھ جب سنگت بنی تو اور حسن مزید نکھر کے سامنے آ گیا, حتیٰ کہ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ سخاوت کے حوالے سے یہ عالم ہو گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سائلین کو در زہرا پہ بھیجا. اللہ. مانگنے والوں کو حضور نے خود در زہرا پہ بھیجا. اللہ. اور پھر سیدہ زہرا نے کمال یہ کیا کہ سخاوت کے 3 شعبے ہوتے ہیں, جو آپ کے مال سے زیادہ ہے وہ دے دو, اپنا مال دے دو, یہیں تک بات ختم ہے. زہرا اس سخی کا نام ہے جس نے زیادہ بھی دیا, گھر کا مال بھی دیا, اور آج تک اس سخاوت کے پہلو کو کوئی نہیں سمجھ سکا. کائنات میں یہ واحد شخصیت ہے جس نے ادھار لے کے بھی سخاوت. اللہ اکبر. بات آگے بڑھاتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ موضوع اتنا وسیع ہے, یہ تو آج بنیادی طور پہ بارگاہ میں حاضری بس قبول ہو جائے. اصل بات یہ ہے, یہ سب یہ بتائیے کہ آپ کی عبادات, بات ہے کہ جن کی عبادات کا عالم یہ ہو کہ پوری رات ایک سجدے میں سمٹ کر آ جائے, ان کی عبادات کا پھر کیا عالم ہوگا, ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیا ہوگا, ذرا بتائیے. زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ, سمجھے گا اسے کوئی مقدر امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر, زہرا کا کہا مصطفیٰ نے نہ ٹالا. کیا کہنا, کیا کہنا. سورہ مزمل میں ارشاد رب العزت ہے, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اسمائے پروردگار کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر صرف اسی کے ہو رہو. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری یہ بیٹی بطول ہے, اللہ نے اسے یہ عظمت عطا فرمائی ہے. یعنی بطول کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جس کا تعلق کسی اور کے ساتھ نہ ہو, وہ سب سے کٹی ہوئی ہو, اور اس کا تعلق فقط اپنے پاک پروردگار کے ساتھ ہو. بندگی و عبادت کی یہ معراج کسی اور کے حصے میں کہاں آئی ہوگی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان بنتی ہے. حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ پوری رات عبادت میں گزارتی تھیں, سجدوں میں گزارتی تھیں, اور پوری رات آپ کی مناجات کا سلسلہ جو ہے وہ تھمتا نہیں تھا. لیکن وہ مناجات کیا ہوتی تھی؟ وہ مناجات ساری حضور کی امت کی خاطر ہوتی تھی, ان میں اپنے لیے کوئی ایک دعا شامل نہیں ہوتی تھی. یعنی وہاں بھی رب حبلی امتی, یہاں بھی رب حبلی امتی. یعنی کون ہے جو اس محسنہ کے احسانات کا شکر ادا کر سکے, کون ہے جو اس محسنہ کے احسانات کو پہچان سکے. ان مناجات میں کوئی ایک دعا اپنے لیے نہیں ہوتی تھی, بلکہ ساری کی ساری دعائیں اپنے امت کے لیے ہوتی تھی, حضور کی امت کے لیے ہوتی تھی. اب ذرا اس بات کو دیکھیے اور سمجھیے, جو اقبال علیہ رحمت نے بڑا خوبصورت جو خراج عقیدت پیش کیا, ادب پروردہ صبر و رضا
سیاہ گردان ہو لب قرآن سرا، کہ وہ ادب صبر و رضا کے ماحول میں پرورش پانے والی ہستی جن کی شان یہ ہے کہ ہاتھ اور دستے کرم تو چکی چلا رہے ہیں اور لب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یعنی یہ عبادت کا یہ انداز کائنات کہاں سے دیکھے گی در زہرا کے علاوہ کہ یہ کام بھی دنیا کے ہو رہے ہیں اور قبولیت کے لمحات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ وہ ایک دن شدید دوپہر کے وقت گرمی کا دن تھا، دھوپ کی تمازت بہت زیادہ تھی، تو میں نے اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور ذرا جا کر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے در دولت پہ دیکھوں، کو خدمت ہو تو سر انجام دوں. موسم بہت سخت ہے، شدید ہے. جب میں نے دیکھا تو دروازہ بند ہے. میں نے دستک دی ایک بار دو بار، دروازہ نہیں کھلا. تو میں نے کواڑ سے دیکھا تو دیکھا کہ اندر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بستر پر محو استراحت ہیں اور آپ کی چکی جو ہے وہ بھی چل رہی ہے اور شہزادگان کا جھولا جو ہے وہ بھی ہل رہا ہے. وہ اسی طرح انہی قدموں پہ واپس لوٹیں اور آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی اور آ کر کہا آقا یہ میں عجیب منظر دیکھ کر آئی ہوں. سرکار نے فرمایا فاطمہ اس شدید گرمی میں حالت روزہ میں ہے. عبادت کی بات بالکل حالت روزہ میں ہے اور اللہ نے ان پر نیند کو غالب کر دیا ہے کہ میری یہ بندی، میری یہ کنیز نیند کرے، آرام کرے اس حالت میں، اور ملائک کو بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر فاطمہ الزہرا کی چکی چلاؤ اور ان کے شہزادگان کا جھولا جو ہے وہ بھی جھلاؤ. تو جہاں یہ شان ہو، جہاں یہ مرتبہ ہو، اس عظمت کو انسان کیسے سلام عقیدت پیش کر سکتا ہے؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. اور یہ بات میں چشتی صاحب کی بات کو بہت ہی خوبصورت خراج پیش کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ بارگاہیں ادب کی بارگاہیں، یہ بحث کی بارگاہیں نہیں. یہاں بحث نقصان ہی نقصان ہے. یہاں تو سر جھکانے کا مقام ہے. اپنے آقا کو دیکھیں. ویسے ہمیں ہر بات میں یہ یاد رہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو یہاں یہ ہمیں بات کیوں یاد نہیں رہتی کہ حضور کی فاطمہ الزہرا سے محبت کیا ہے؟ یہ آرگومنٹ کا مقام ہے، وہی معیار رہنا چاہیے نا. بالکل ٹھیک، یہ آرگومنٹ کا مقام ہے، یہ تو سبمیشن کا مقام. آخر میں مفتی صاحب فائنلی اب یہ بتائیے کہ ظاہر در سیدہ پاک کا تذکرہ پاک تو ہم کتنا ہی کریں وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. دین اسلام کے لیے جو قربانیاں آپ نے پیش کی ہیں، اب ظاہر ہے وہ ایک اتنی تفصیل ہے لیکن میں چاہتا ہوں کچھ حصہ اس میں بھی ڈالیے، آپ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پھر یہ عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دین کے حوالے سے جتنی تکالیف مجھ محمد کریم علیہ السلام کو پہنچائی گئی ہیں، اتنا 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام ہیں ان سب کو بھی نہیں پہنچائی گئیں. اور ہم جب حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی پاک زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کے بعد جتنے دکھ نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کیے ہیں سیدہ زہرا پاک نے بھی ساتھ ہی برداشت کیے. ایسا ہی ہے، اور بچپن تھا. اور پھر شیب ابی طالب میں دیکھیں آپ باقاعدہ اپنی دوسری بڑی بہنوں کو فرماتی تھیں کہ ابا جان سے کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہ کرنا جن سے ان کی طبیعت دکھ ہے. تو آپ نے یہ ساری قربانیاں دیں اور اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا اولاد بھی تو ماں کے کھاتے میں ہوتی ہے. اس سے بڑی قربانی کیا ہو کہ پتہ بھی ہو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو کہ امام حسین علی مقام نے شہید ہونا ہے اور اہل بیت کے کسی فرد کو اس میں شک نہ تھا. اس کے باوجود امام حسین کو پیار اور محبت کے ساتھ پالنا اور شہادت کے لیے پالنا. تو میں حضرت سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں اگر مختصر سے لفظوں میں نذرانہ عقیدت پیش کروں، آپ کی ذات پاک کے دونوں شہزادوں کی دین کے لیے قربانیاں دیکھ لیں، وہ قربانیوں سمیت ماں کے کھاتے میں ہیں. آج اگر ہمارے پاس دین موجود ہے تو اس میں حضرت امام حسن کی قربانی بھی شامل ہے، حضرت سیدنا امام حسین کی قربانی بھی شامل ہے. ایک طرف حضرت امام حسن علیہ السلام اپنا اقتدار عطا فرما رہے ہیں امت کو بچانے کے لیے، اور دوسری طرف حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام اپنے سمیت اپنے خاندان کو قربان فرما رہے ہیں دین کو بچانے کے لیے. میں آن ایئر کلمہ پڑھ کے یہ کہنے لگا ہوں آج دین جس کے پاس بھی اصلی حالت میں موجود ہے وہ سیدہ زہرا پاک اور ان کی اولاد پاک کی قربانیوں کا صدقہ موجود ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ ہم کم از کم اپنے پاک نبی علیہ السلام کے فرامین کے معاملے پر اگر ہم سے کبھی کمی کوتاہی کوئی ہو جائے اللہ ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا کرے. لیکن جن کی محبت رسول کی محبت ہے اور جن کی تکلیف رسول کی تکلیف ہے، کم از کم اس حوالے میں امت اتنا تو احتیاط کرے. اور اپنے نبی کو کچھ نہیں دے سکتی تو نبی کے خاندان کا احترام کر کے اپنے کلمے اور اپنے ایمان سے وفا کرے. یہ تو مفتی صاحب بات یہ محبت، یہ مودت، یہ احترام، یہ تو شرط ہے، اس کے بغیر تو پھر ہم فارغ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جنید بھائی اور میں ایک خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس پاک نبی نے کائنات کی ہر خاتون کو عزت دی ہے،
آج ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اگر ان کی عزت کی جاتی ہے تو اس کی وجہ صرف میرا پاک نبی ہے. اس پاک نبی کی شہزادی کی عزت کے حوالے سے ہماری زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکلے وہ نکلے جس سے ذات رسالت کو خوشی ہو. اچھا آپ ایک بات دیکھیے، پوری زندگی وہ جو آپ نے بھی حوالہ دیا، یعنی ابھی 55 ہی ہے، اعلان نبوت ظاہر ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد شیبی ابی طالب سے لے کر سرکار علیہ السلام کے پردہ فرمانے تک کون کون سی تکالیف آپ نے برداشت نہیں کی ہیں، وہ بھی تو ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کس حد تک، یعنی انڈیویجول کیپیسٹی میں تو جو آپ نے قربانیاں دینی تھی وہ تو دیں، پھر آل اولاد ہے، اور پھر بات یہ کہ ائمہ کا جو ایک سلسلہ ہے قربانیوں کا وہ ایک طویل سلسلہ ہے، بتائیے نا ذرا. دیکھیں میں پہلے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدہ زہرا پاک کی پہلے دیکھیں 24-25 سال کی ساری عمر مبارک ہے، اور اس میں نبی پاک کی گود کے لاڈ پیار کے علاوہ باقی تو زہرا پاک کی گود میں سارے دکھ ہی ہیں، باقی ساری قربانیوں کی پاک اللہ، یہ تو میں کہا ساری قربانیوں کی پاک زندگی ہے. اچھا ایک بات میں اور بھی عرض کروں، صرف یہ نہیں کہ وہ قربانیاں کربلا تک ختم ہو گئے ہیں، آج بھی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے. ایسا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا سے جانے والوں کو تکلیف نہ دو. آج بھی سیدہ زہرا کی اولاد کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، سلام ہے سیدہ زہرا پاک کی ذات پاک کو کہ وہ صبر کرتی نہیں تھی، وہ آج بھی صبر کر رہی ہیں. وہ پاک ذات جس طرح کہ ابھی پیر صاحب نے بتایا کہ ساری رات دعا کریں، اور امام حسن پاک فرمائیں نہ اپنے لیے کچھ مانگے نہ ہمارے لیے بلکہ امت کے لیے مانگیں. اور جب امام حسن کہتے ہیں اپنے لیے مانگ لیں، فرمایا نہیں بیٹا دوسروں کا حق زیادہ ہوتا ہے اپنے سے. وہ سیدہ جو امت کے لیے دعائیں کرتی رہیں، آج امت دیکھے کہ وہ سیدہ کی بارگاہ میں کیا نذرانہ عقیدت پیش. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ چاروں احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے.